اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ہم سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ابتدائیہ میں عرض کر چکا تھا۔ دیکھیے، اس کا زمانہ شروع ہوتا ہے سن 1520 سے۔ تھوڑا سا مطلب یہ کہ اگر ذہن میں رکھ لے کہ وہ پیریڈ کون سا ہے تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا 1526 میں، اور یہ اس کی سلیمان کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی تخت نشینی ہوئی ہے سن 1520 میں، اور یہ سن 1566 تک وہاں حکمران رہا عثمانی سلطنت کا۔ تو بنیادی طور پہ اس نے بابر کا پورا زمانہ بھی دیکھا، اور اس نے ہمایوں کا پورا زمانہ بھی دیکھا، اور اکبر کا بھی ابتدائی زمانہ کچھ ایسا ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد اس بات سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر اسے ہم میپ کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ جو ہے اس میں ریوائیول کی صورت پیش آئی تھی۔ یورپ نے ڈارک ایجز سے باہر نکل رہا تھا، وہ جو وحشتیں تھیں ان کے مزاج میں وہ کم ہو رہی تھیں۔ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا بغداد سے اور پھر اس کے بعد قرطبہ سے، خاص طور سے اسپین سے، تو وہ مطلب پورا پھیلا تمام، اور علم کی روشنی یورپ میں پھیلنے لگی۔ انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ ہم جو پٹ رہے ہیں بار بار اتحاد کرنے کے باوجود، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اتحاد نہیں ہے، اور دوسرے ہم میں مطلب وہ ٹیکنالوجیکل ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ وہ جب کسی قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے تو اس کمزوری کو رفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یورپ میں تقریباً مطلب کہ تمام بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں، جس میں آپ کا اسپین بھی شامل ہے اور یو کے بھی شامل ہے، اور اس پہ وہ فرانس بھی ہے، اٹلی ہے، تو ان سب نے مطلب یہ کہ نئے سرے سے اپنی فوجوں کی تنظیم کی۔ جو مطلب فائر آرمز تھے، جن میں بندوقیں اور توپ وغیرہ استعمال ہوتی تھی، تو اس کا استعمال تو شروع ہو گیا تھا پہلے ہی، لیکن وہ بڑا ابتدائی زمانے کا معاملہ تھا۔ اب اس میں انہوں نے خاصی ترقی کی، توپیں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی۔ ان میں گولہ چڑھانے کے لیے اتنی زیادہ دقت نہیں تھی، اتنی محنت نہیں پڑتی تھی جتنی پہلے تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بہت بڑی توپ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں، کہ توپ تو اس نے بنا لی تھی، لیکن ایک تو یہ کہ اس پر مطلب یہ کہ اس پر گولہ چڑھانے کے لیے 150 یا 250 آدمی لگتے تھے، اور تقریباً دن بھر میں وہ زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ 7 یا 8 فائر کر سکتی تھی۔ اور یہ بات بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ توپ بھی مطلب پھٹ گئی تھی ایک سٹیج پہ، تو زیادہ پریکٹیکلی اس جنگ میں اس کا استعمال اتنا نہیں ہو پایا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ اس سے مختلف ہو گئی تھی۔ اب یہ جو مطلب ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ جو تھی اس نے مطلب اس فائر آرمز کو بہت بہت آگے بڑھا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے کہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں یورپ پہ جو بن رہی تھیں، اس میں سے ایک تو اسپین تھا۔
اسپین سے مسلمانوں کا اخراج تقریباً مکمل ہو گیا تھا. اگر آپ کو سن یاد ہو تو مطلب جو غرناطہ کا حکمران ہے وہ وہاں سے نکالا گیا تھا اسپین سے سن 1492 1492 میں. یہ بات ہم کر رہے ہیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا، جس کا پیریڈ شروع ہوا ہے 1520 سے. تو یہ جو پیریڈ بیچ میں تھا، اس پیریڈ میں مسلمان وہاں سے نکالے جا چکے تھے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ انہیں کس حالت میں نکالا گیا اور نکالا گیا، یا ان کے مذہب تبدیل کر لیے گئے، یا انہیں مار دیا گیا، یا انہیں وہ ایک الگ کہانی جس میں ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اسپین جو ہے اس نے مسلمانوں کو نکالنے کے بعد اپنی طاقت جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. جرمنی بھی اسپین ہی کا حصہ تھا اس وقت، اور آس پاس کے کافی علاقے جو ہیں وہ مطلب اس کے پاس ہی جو ہے. اسپین کا بادشاہ جو تھا وہ ہولی رومن امپرر بھی کہلاتا تھا، اور اسی طرح سے یہ ڈیوک کارک آف آسٹریا بھی تھا. تو خاصا بڑا یورپ کا علاقہ جو ہے وہ اسپین کے پاس تھا. اسپین کے پاس فوج بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی، پہلی بیڑا بھی بہت اچھا بنا لیا تھا. چارلس ففتھ کا زمانہ تھا جو 1516 سے لے کے 1556 تک رہا. تو یہ بھی مطلب یہ کہ پیریڈ دیکھ لیجئے کہ پیریڈ بھی تقریباً اس کے سلیمان ذیشان کے پورے پیریڈ کو کور کرتا ہے. فرانس میں بھی جو آپس کی جنگیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں، اور وہاں بھی نئے سرے سے حکومت جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جا رہی تھی. انگلینڈ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کچھ تھوڑی بہت انگلستان کی تاریخ، تو 16ویں صدی جو ہے وہ انگلستان میں سے عروج کا ابتدائی زمانہ تھا. کوئن الزبتھ ون جو ہے اس کا پیریڈ بہت مشہور ہے، اور بڑے بڑے نام اس زمانے میں آتے ہیں. شیکسپیئر کا نام اس زمانے میں آتا ہے، ایڈمرل نیلسن کا نام اس زمانے میں آتا ہے جس نے آرمیڈا کو شکست دی تھی. اسپین کا بحری بیڑا تھا. اچھا، دوسری طرف ہوا یہ ہے کہ عثمانی جو ہیں وہ مطلب کافی عرصے تک یورپ کی طرف توجہ نہیں دے پائے تھے. سلیمان سے پہلے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے سلیم کی حکومت تھی. اور سلیم کا اگر آپ کو یاد ہو کہ سلیم کا زیادہ پیریڈ جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقریباً سارا ہی وقت جو ہے وہ ایران میں صفوی خاندان سے جنگ کرتے ہوئے گزرا، یا اس کے بعد پھر وہ مصر میں مملوک سے نمٹتا رہا. تو پریکٹیکلی سلیم جو ہے اس کی توجہ یورپ کی طرف بالکل نہیں رہی. اور سلیم کے بعد جو اس کا بیٹا آیا بایزید کا معاملہ یہ رہا کہ میں پچھلی بار تذکرہ کر چکا ہوں اس کے بھائی جمشید کا بھی. اس کا جمشید سے چونکہ جھگڑا تھا، تخت نشینے کا معاملہ تھا. جمشید نے جا کے یورپ میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور عملاً یہ ہوا کہ وہ مطلب وہاں کا عملی طور پر قیدی ہو گیا تھا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس کی طرف مطلب باقاعدہ جو عثمانیوں کا طریقہ تھا، جو بڑی نگاہ رکھتے تھے بعض کی طرح سے، وہ بات رہ گئی. اور یہ تقریباً 40 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ایسا نکلا جس میں عثمانیوں کی توجہ یورپ کی طرف بالکل نہیں رہی. یورپ کو سانس لینے کا موقع ملا، وہ پہلے ہی مطلب ایک حد تک جاگ چکے تھے. تو اس دوران میں ان کو کافی مطلب بریدنگ ٹائم مل گیا. سلیمان کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ یہ تخت نشین سے پہلے بھی مختلف علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے انتظام چلایا تھا. تو اس کی شہرت پہلے ہی سے تھی کہ نہایت مدبر اور کامیاب اور لائق قسم کا فرمانبر حکمران ہے، اور لوگ اس سے خاصے
خوش تھے اس کی صلاحیتوں کی، جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی اور اس کی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی، اس لیے کہ ایک تو اس کے عدل و انصاف کا معاملہ ایسا تھا جو بہت شہرت حاصل کی، اور خاص طور سے اس لیے کہ عدل کے معاملے میں اس نے کبھی مسلمان اور غیر مسلم کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کی، انصاف دونوں کے لیے بالکل برابر کا موجود تھا۔ اس کے علاوہ اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت خوش اخلاق آدمی تھا، بہت لحاظ کرنے والا آدمی تھا، مزاج میں رحم دلی بھی تھی۔ یعنی میدان جنگ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب اپنے ملک کا انتظام سنبھالنے کی بات آئے تو اس میں یہ کہ رحم دلی کا عنصر بھی تھا۔ جب اسے حکومت سنبھالی تو جو سب سے پہلی توجہ اس کو دینی پڑی یورپ پہ۔ یہ وہ یورپ تھا جس کو جو کافی عرصے سے نیگلیکٹڈ تھا عثمانیوں کی طرف سے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم بات کر رہے تھے سلطان محمد فاتح کی، اور سلطان محمد فاتح کا اگر آپ کو اس سے رشتہ یاد ہو، کیا کہتے ہیں، ذیشان سے، سلیمان کے باپ کا نام بایزید تھا۔ بایزید سے پہلے سلیم کی حکمرانی تھی، سلیم سے پہلے سلیم کا باپ جو تھا وہ بھی بایزید تھا، اس کا باپ جو ہے وہ تھا سلطان محمد فاتح۔ میں تھوڑا سا اسے کنفرم کر لوں کہ یہ میں چارٹ آپ کو بھیج چکا ہوں، اگر وہ سامنے ہو تو۔ ہاں، سلطان محمد فاتح جو ہے اس کے بعد اس کا بیٹا بایزید، پھر اس کا بیٹا سلیم، پھر بیٹا سلیمان۔ ٹھیک ہے، چلیے تو اس وقت جو سلطان محمد فاتح کا معاملہ تھا، اس نے قسطنطنیہ فتح کر دیا تھا اور یورپ پہ بڑی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن دو جگہ ایسی تھی جہاں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایک تو روڈس آئیلینڈ میں اس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ فتح نہیں کر سکا تھا، اور دوسرا ہنگری کا علاقہ جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں آ پایا تھا۔ تو سب سے پہلا کام تو سلیمان نے یہ کیا کہ یہ جو سلطان محمد فاتح کی کیا کہتے ہیں وہ تھی خواب جو تھے ان کی تکمیل کا ارادہ کیا، اور سب سے پہلے اس نے ہنگری پہ حملہ کیا۔ اچھا، ہنگری پہ حملہ کرنے کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ہنگری تھا تو عثمانی سلطنت کے باج گزاروں میں، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ یہاں رہتی تھی۔ تو سلیمان نے اپنے سفیر بھیجے ان کے پاس ان کی حکومت سے خراج کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ خراج کی ادائیگی آپ نے نہیں کی ہے۔ واللہ عالم یہ کہ کیوں ایسا تھا کہ ان کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب تھا، انہوں نے سفیروں ہی کو قتل کروا دیا۔ ظاہر پھر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ جا کے انہیں سزا دے۔ تو یہ ظاہر اس طرف فوج لے کے نکلا، اور جو بڑے قلعے تھے دونوں بڑے قلعے وہاں کے فتح کیے۔ جو سب سے بڑی جو بلغراد جو ہے، بلگریڈ یا بیلگراڈ جو ہے، وہاں جنگ ہوئی بہت شدید، اسی کہ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، کئی لیئرز پہ تھا، اور جس کا تقریباً یہ کافی عرصے تک اس کا محاصرہ رہا، لیکن الٹیمیٹلی یہ فتح کر لیا، اور ہنگری نے پھر اس کے بعد باقی علاقوں نے بھی اس کی سپیریٹی تسلیم کر لی۔ تو یہ پھر اس کے بعد اس سے اور آگے نہیں بڑھا، بلکہ اس قلعے کو فتح کر کے وہاں اپنے لوگوں کو تعینات کر کے وہاں سے واپس ہو گیا۔ ان دا مین ٹائم وینس جو ہے، جو پہلے بھی ان کے تحت رہا تھا، اور وقتاً فوقتاً تھوڑا سا ہوتی تھی بات کہ موقع ملنے پہ بغاوت وہاں ہو جاتی تھی،
انہوں نے پھر مطلب ایک بازگزاری کا یقین دلایا اور خراج وغیرہ ادا کیا. تو اس طرح سے بلغراد فتح ہو گیا اور پورا ہنگری جو ہے اس کی طرف سے مطلب سے مطلب زیادہ توجہ ہی نہیں تھی. دوسرا جو روڈز آئلینڈ کا معاملہ تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو جس وقت ہم بات کر رہے تھے جمشید کی، بایزید کے بھائی کی، تو اس نے سب سے پہلے روڈز آئلینڈ ہی سے مدد حاصل کی تھی، سوری مدد کی درخواست دی تھی. وہ تو ظاہر مدد تو اسے حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال اس مدد درخواست کی تھی اور روڈز آئلینڈ ہی وہ پہنچا تھا اس کو وہاں سے سپورٹ لینے کے لیے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ روڈز آئلینڈ کے جو مطلب بحری بیڑا تھا، یہ کوئی باقاعدہ قسم کے کسی حکومت کا اس کے زیر اہتمام کوئی مطلب بحری بیڑا نہیں. یہ ایک طرح سے مطلب جیسے پائلٹس ہوتے ہیں، بحری قزاق، یہ اس طرح سے آس پاس سے گزرنے والے جہازوں کو لوٹ لیتے تھے. اچھا، جب مصر کو اور کیا کہتے ہیں شام کو فتح کر لیا گیا تو پھر یہ جو مطلب روڈز آئلینڈ کے جو پائلٹس کے جہاز تھے یہ ان علاقوں میں بھی جہازوں کو لوٹنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کمیونیکیشن جو ہے عثمانی سلطنت کی قسطنطنیہ سے شام اور مصر تک خاصی ڈسٹرب ہونے لگی. کچھ ڈسٹرب ہونے لگی، کچھ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ زیادہ محسوس ہونے لگا. تو اس لیے بھی روڈز آئلینڈ پہ حملہ کرنا ضروری تھا. بہرحال وہاں مطلب اس نے سلیمان فوج لے کے خود پہنچا ہے. یہ مطلب یہ آسان جنگ نہیں تھی. تقریباً 5 مہینے کا محاصرہ رہا وہاں، اور وہ لوگ بہت ہی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، اور کئی سٹیج پہ ایسا ہوا کہ تقریباً فتح کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن بہرحال ترکوں کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ الٹیمیٹلی 5 مہینے کے محاصرے کے بعد انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے. یہ ہتھیار ڈالنے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا، انہوں نے بات طے کر لی کہ ہاں مطلب ہم جنگ نہیں جیت سکتے، کیونکہ انہوں نے اس دوران میں بہادری اور فشانی کا بڑا ثبوت دیا تھا جس کی قدر سلیمان کے دل میں تھی. تو اس نے انہیں باقاعدہ اجازت دی کہ اپنا جتنا سامان چاہیں سارا سامان اپنے جہازوں میں لاد کے یہاں سے لے جائیں، آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے اپنے جہاز بھی آپ کا سامان شفٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے امن و امان کی یقین دلایا تھا، لیکن ان کی جو ینچری فوج تھی، جانصاری فوج کچھ کہتے ہیں، ینگچری کچھ کہتے ہیں، تو یہ ینگچری فوج جو تھی وہ البتہ اکثر و بیشتر مطلب خود سری کا وہ کرتی تھی اظہار، اور انہوں نے کچھ لوٹ مار شہر کے اندر ضرور کی، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام معاملات کو سلیمان نے بڑی معاہدے کے مطابق ان کو پورا کروایا. تو اس طرح سے یورپ کے 2 حصے جو ہیں، جن میں ایک بلگراڈ اور دوسرا روڈز آئلینڈ، یہ تو عثمانی سلطنت کے قابو میں آ گئے. لیکن اسی دوران ہوا یہ کہ مصر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مصر سے سلیمان کے باپ یعنی سلیم نے جب مصر کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے قسطنطنیہ واپس آیا، تو اس سے پہلے وہاں کا جو حکمران تھا وہ مملوک سردار تھا خیلی بے، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا.
اور وہ انتظام اس کے تحت چلتا رہا ٹھیک، لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر جو اس کی جگہ جو جانشین آیا، احمد پاشا اس کا نام تھا، اس نے باقاعدہ پھر عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ بہرحال مطلب یہ کہ ظاہر ہے جب بغاوت ہوئی تو سلیمان پھر فوج لے کے اس طرف راغب ہوا، اس کو شکست دی۔ احمد پاشا جو تھا جس نے بغاوت کی تھی وہ مقتول ہوا، اور جس علاقے میں اس نے اپنے وزیر اعظم جو تھا عثمانی سلطنت کا، ابراہیم پاشا اس کا نام تھا، اس کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ خیال ہے کہ ڈیویشن ہے، جس وقت سلیم نے مطلب وہاں کا انتظام سنبھالا تھا تو اس نے خیری بے کو وہاں کا جیسے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ، شرط تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسی انتظام کے تحت کہ مملوک کا طریقہ یہ تھا کہ 24 جو ان کے سردار تھے وہ مل کے اپنے سربراہ کا تعین کرتے تھے۔ اس انتظام کو سلیم نے برقرار رکھا تھا، صرف اس ایڈیشن کے ساتھ کہ جس کا بھی آپ انتخاب کریں گے اس کے لیے عثمانی حکمران سے اپروول لینا ضروری ہے۔ اور اسی کے تحت احمد پاشا جو ہے اس کی حکومت تھی خیری بے کے بعد، جس نے بغاوت کر دی۔ لیکن جب اس کو شکست دی اور وہ مقتول ہوا تو پھر وہ جو مملوک کا طریقہ تھا 24 کونسلرز کے ذریعے ان کے حکمران کا انتخاب، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کو وہاں پہ مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اچھا، ادھر دوسری بات جو ہوئی تو یہ اس لیے سے مطلب مصر کا معاملہ تو طے ہوا۔ یہ بات اس فوج کا تذکرہ اکثر بیشتر سنا ہے آپ نے، پہلے بھی آئندہ بھی آتا رہے گا، اس سے کہ یہ ان کی فوج تھی جانصاری فوج، یہ ینگچری فوج جسے کہہ لیجیے، یہ جو ہے یہ بڑی منصور نظر فوج تھی۔ اس کے پاس جو بہترین ٹیکنالوجی ہوتی تھی وہ سب پرووائڈ کی جاتی تھی، بہترین ٹریننگ ان کے پاس ہوتی تھی، اور ان کی حیثیت شاہی گارڈز کی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اپنی طاقت کی وجہ سے اکثر بیشتر انہوں نے مسائل کھڑے کیے حکومتوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی آپ تذکرہ سن چکے ہیں کئی دفعہ کا، اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ روڈس کی فتح کے بعد تقریباً 1.5 سال کا پیریڈ ایسا ہے کہ یہ مطلب امن کا پیریڈ تھا، اور ظاہر یہ فوجی جو ہے یہ بالکل خالی بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، اور بڑے مطالبات لے کے کھڑے ہو گئے۔ سلیمان اس زمانے میں وہاں تھا نہیں، خیر وہ پہنچا، اس کے بعد اس نے ان کو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اپنے قبضے میں قابو میں کیا، بہت سے سرداروں کو اپنے ہاتھ سے باغیوں کو قتل کیا، اور اس فوج کو بہرحال مطلب یہ قابو میں پھر، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی کیا کہ جو ان کے جونیئرز تھے ان کو بڑے انعامات و اکرامات دیے تاکہ مطلب یہ کہ وہ وفاداری اختیار کر لیں اور اسے قائم رکھیں۔ لیکن اسی جگہ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ فوج کا یہ سیکشن جو ہے یہ سیکشن خالی نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی دوران میں ہنگری میں پھر نئے سرے سے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک تو یہ ہوا کہ میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ اسپین میں چارلس ففتھ کی حکومت تھی، اور وہ چونکہ اس کی حکومت بڑی تھی، جرمنی اور آسٹریا اور رومن امپائر سب اس کے پاس تھی، تو وہ جو ہے وہ فرانس میں بھی اس کا پریشر تھا،
اور فرانس اس کی وجہ سے سخت دباؤ میں تھا. طاقتوں میں فرانس ویسے تو مطلب لڑتا تو رہتا تھا، لیکن بہرحال بیلنس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. فرانس کی دوستی عثمانیوں سے بھی تھی، تو اس نے مطلب عثمانیوں سے درخواست کی کہ یہ ہنگری کا معاملہ جو ہے اس میں چارلس فلپ جو ہے خاصا انوالوڈ ہے، اگر اس طرف آپ توجہ دے لیں تو اس کا پریشر ہمارے اوپر سے کچھ کم ہو جائے گا. ایک تو سلیمان کے سامنے بات یہ تھی کہ اپنی فوج کو کس طرح سے مصروف رکھے. دوسری شاہ فرانس جو ہے اس نے بھی درخواست کی کہ ہنگری جو ہے اس پر توجہ دی جائے. اور تیسری بات جو اس کے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسپین اور ہنگری مل کے ایران کے بادشاہوں کو عرض کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے عثمانی سلطنت کو، عثمانی خلیفہ جو ہے اسے اپنے ساتھ جنگ میں انوالو رکھے تاکہ یورپ جو ہے وہ ان کی توجہ سے باہر ہو جائے. یہ ساری چیزیں جب آئیں تو پھر سلیمان نے ہنگری پہ حملہ کیا، پورے ہنگری کو فتح کیا، وہاں سے واپس آیا لیکن پھر بغاوت ہو گئی، پھر حملہ کیا اور پھر فتح ہوا. تو اس طرح سے ہنگری جو ہے وہ 2-3 دفعہ کے سائیکل کے بعد پھر ان کے قبضے میں آ گیا. بہرحال آسٹریا کا کیپٹل تھا ویانا، وہاں پہ بھی حملہ کیا انہوں نے. اس میں تھوڑا سا یہ ہوا، کامیابی بہت زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ کہنا چاہیے کہ اندازہ کچھ صحیح نہیں کیا. نہایت سخت موسم تھا، سردیاں شدید پڑتی تھیں اس میں موسم، اس میں حملہ کیا گیا. فوج اس میں سمکی، اس میں آج کی عادی نہیں تھی ان کی، خاصی ہلاکتیں بھی ہوئیں، پریشانیاں بھی کافی اٹھانی پڑی. محاصرہ کیا تو محاصرہ بھی خاصا طویل ہو گیا، کئی مہینوں کا، غالباً 5 یا 6 مہینوں کا محاصرہ ہو گیا. اور ایک سٹیج ایسا آیا کہ ان کی فوج جو ہے، جنگچی فوج جو ہے، اسی نے مطلب یہ کہ ایک طرح سے بغاوت تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال اس نے یہ بات کہتی کہ نہیں، ہم جہاں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایز اے ریزلٹ جو ہے محاصرہ وہاں سے اٹھانا پڑا اور ویانا کی فتح جو ہے وہ نہیں ہو پائی. اسی دوران میں یورپ نے متحدہ طور پہ ہنگری کو پھر ایک مرتبہ ہنگری پہ حملہ کر کے اسے واپس لینے کی کوشش کی، اس میں وہ ناکام ہوئے. اور فائنلی پھر یہ ہوا کہ ایک معاہدہ ہو گیا جس میں مطلب انہوں نے خراج دینا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور اس طرح سے 5 سال کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ 5 سال تک اس میں رہے گا، امن رہے گا اور یہ خراج ادا کرتے رہیں گے. تو یہ تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یورپ کی طرف جو ہے بنیادی طور پہ اس کا تو معاملہ اس طرح سے ہوا. اسی میں مصر کی بغاوت بھی آ گئی، اسی میں جنگ چجی کی اپنی بغاوت بھی آ گئی. تیسرا جو ایک بہت بڑا معاملہ تھا وہ ایران کا تھا. ایران میں صفوی خاندان سے جنگ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلیم نے جنگ کی تھی اس وقت اسماعیل صفوی جو تھا وہ وہاں کا حکمران تھا، اور اس نے ٹیکنیک یہ استعمال کی تھی کہ اس نے ٹیکنیک یہ استعمال کی تھی کہ جب اسماعیل کی اس کی سلیم کی فوجیں بڑھتی تھیں آگے تو وہ باقاعدہ اپنے فوجوں کو لے کے پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن پیچھے ہٹنے سے پہلے اس علاقے کو بالکل جلا کے راکھ کر دیتا تھا تاکہ وہاں سے کوئی سامان رسد جو ہے ان کو نہ مل سکے. مکانات، کھیت، باغ جو کچھ بھی تھے بالکل ان کو تباہ کر کے آگ لگا کے چلا جاتا تاکہ وہاں سے کوئی چیز، کسی قسم کوئی سپورٹ
سپلائیز نہ مل سکی انہیں. تو سلیم نے آلٹرنیٹ انتظام تو کیا ہوا تھا، لیکن ہوتا ہے کہ فوجیں جو ہیں ان کو کچھ مال غنیمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کچھ نہیں ملتا تو بہرحال اس کی پریشانی اپنی جگہ تھی. لیکن بہرحال وہ وقت تھا. اس وقت بھی یہی ہوا کہ جب اس نے سلیمان نے حملہ کیا تو، اور حملہ بھی اس لیے کیا کہ دو وجوہات اس کی ہو گئی. ایک تو بغداد میں جس وقت مطلب یہ کہ سلیم نے حملہ کیا تھا ایران پہ، تو بغداد جو ہے وہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا عثمانیوں نے، اور بغداد میں اس نے اپنا گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آیا تھا. تو شاہ طہماسپ تھا جو اپنے باپ اسماعیل کے بعد وہاں ایران میں جس کو حکمرانی ہوئی. تو شاہ طہماسپ نے ایک سٹیج پہ بغداد کے گورنر جو ہے اس کو قتل کر دیا اور اپنے آدمی کو وہاں گورنر بنایا. دوسرے الفاظ میں پریکٹیکل اس کا کنٹرول اس کا عثمانیوں سے چھین لیا. تو ایک تو ظاہر ہے یہ بات تھی. اچھا، دوسری بات یہ کہ عثمانی گورنر جو بطرس میں تھا اس نے بھی صفوی خاندان سے اپنی اطاعت کا اعلان کر دیا. اب یہ بطرس جو ہے یہ کردستان کا ایک صوبہ ہے اور یہ بھی عثمانی حکومت کے تحت تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسے سلیمان کو باقاعدہ ایران کی طرف اپنی فوجیں لے کے آگے بڑھنا پڑا. بطلس اب سب سے پہلے جو تھا اس کا وزیر اعظم جو ہے ابراہیم پاشا، جس کو اس نے بنایا تھا گورنر مصر کا، اس کو حملہ کرنے کا یہاں حکم دیا. اس نے کہ مطلب یہ کہ بطلس اور تبریز کو تو بآسانی واپس لے لیا ہے. اچھا، بغداد میں سلیمان اپنی فوجیں لے کے داخل ہوا. طہماسپ نے وہی ٹیکنیک استعمال کی جو اس کے باپ کی تھی کہ اس نے مقابلے سے گریز کیا، لیکن اس مرتبہ یہ نہیں ہو سکا کہ وہ ساری چیزیں تباہ کر کے جلا کے جا سکے، لیکن وہ وہاں سے اس نے اپنی فوجیں اٹھا لی اور مقابلہ نہیں کیا. پھر دوبارہ ایک اور حملہ کیا ہے اس نے سلیمان نے، اور طہماسپ نے پھر یہی کیا کہ مقابلے سے گریز کیا. موسم بہرحال شدید تھا وہاں کا، تو اس حملے کو بھی ایک سٹیج پہ ابنڈ کرنا پڑا. سن 1553 میں ایران پہ آخری حملہ کیا. طہماسپ نے پھر جنگ نہیں کی، پیچھے ہٹ گیا، اور فائنلی مطلب یہ کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا دونوں میں. اس ایگریمنٹ کے تحت تبریز جو ہے وہ ایران کو واپس دے دیا گیا. بغداد جو ہے جنوبی عراق کے ساتھ ساتھ وہ سلیمان کو واپس مل گیا. خلیج فارس پہ سلیمان کا قبضہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ طہماسپ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ وہ جو ہے وہ جو عثمانی علاقے ہیں اس میں جو سازشوں کا سلسلہ ہوتا تھا وہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ ایران کی سائٹ پہ بھی ایک حد تک امن قائم ہو گیا. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اسپین کے بارے میں اس کر چکا تھا کہ اسپین میں جو کہتے ہیں بحریہ جو تھی اسپین کی وہ بہت طاقتور ہو گئی تھی. ایک شخص تھا جس کا اسلامی تاریخ میں خاص طور سے عثمانیوں کے دوران بہت ذکر ہوتا ہے، بہت پازیٹیو انداز میں ذکر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے پازیٹیو انداز میں، اس لیے کہ حق تھا اس کا.
خیر الدین باربروسا کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور آدمی تھا، کہ بنیادی طور پہ ایک بحری قزاق تھا، اور اسپین کے آس پاس کے علاقے میں یہ مطلب اس کے جہاز جو تھے وہ مطلب گھومتے پھرتے تھے. جو مسلمانوں میں جو اس کی پازیٹیوٹی کا معاملہ ہے وہ اس لیے ہے بنیادی طور پہ کہ جس وقت اسپین مسلمانوں کو اخراج ہو رہا تھا، اور باقاعدہ مطلب یہ کہ مسلمان بڑی مشکل میں تھے، اس وقت خیر الدین باربروسا نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، اور اپنے جہازوں کے ذریعے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالے اسپین سے، اور ان کو لے جا کے الجزائر میں آباد کیا. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ اس کا کام مسلمانوں کے لیے پہلے سے تھا کافی. پھر اس نے باقاعدہ عثمانی پہلی بیڑا جو ہے وہ جوائن کر لیا. یہ سلیم کے زمانے کی بات ہے. سلیمان کے زمانے میں یہ ہوا کہ سلیمان نے اسے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے اسے مطلب اپنا نیول چیف جسے کہتے ہیں اس بحری بیڑے کا اپنے بحری بیڑے کا باقاعدہ مطلب یہ کہ سربراہ جو ہے مقرر کر دیا گیا. بحریہ کی قدرت کو اس نے بہت اضافہ کیا، اور تقریباً سمجھے کہ 300 جہازوں کا بحری بیڑا تھا جو اس کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا. اور یہ جو تمام میڈیٹرینین سی ہے اس میں ترکی جو مطلب ایک طرح سے سمندر میں جو حکومت تھی وہ ترکی وہ باقاعدہ ترکی کی اسے اسٹیبلش مان لیا گیا. جی تو بہرحال اس طرح سے یہ بحری بیڑے کا تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ اسپین کی سائڈ پہ یورپ کی سائڈ پہ تو بحری بیڑا بہت مضبوط رہا، لیکن اس کا پھر کچھ حصہ آپ کا چلا انڈین اوشن کی طرف. وہاں مطلب کچھ مسائل ہوئے اور وہاں یہ بہت بڑی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح سے. شمالی افریقہ کا بہت بڑا علاقہ وہ عثمانی سلطنت میں شامل ہوا اس کے زمانے میں، اور یہ بات میں پہلے اس کہہ چکا ہوں کہ اسپین کے مقابلے میں فرانس سے ان کا معاہدہ رہا سلیمان کا. تو مطلب یہ کہ اس طرف بھی ایک طرح سے حکومت جو ہے وہ اس کا ایک جھکاؤ جو ہے وہ رہا. سلیمان کو سلیمان دی میگنیفیشنٹ بھی کہا جاتا ہے، سلیمان ذیشان بھی کہا جاتا ہے، اور سلیمان القانونی بھی کہا جاتا ہے. سلیمان القانونی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیا قانون جو ہے وہ بنایا گیا اس کے زمانے میں، اور اس میں بھی یہ خیال رہے کہ اب قانون جو پہلے کے مقابلے میں بہت امپروو کنڈیشن میں آیا. یہ بات اپنی جگہ رہی کہ شریعت جو ہے اس کے معاملات قانون میں سب سے بلند حیثیت رکھی ہے، اور کوئی قانون شریعت سے متصادم نہیں ہو سکے گا. کرمنل لا الگ بنایا. پہلی مرتبہ باقاعدہ رعایا کے حقوق، اب تک تو یہ تھا کہ بادشاہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں رعایا پہ، اب یہ ہے کہ رعایا کے حقوق کیا ہوتے ہیں باقاعدہ، جو جسے آپ کہتے ہیں آپ ہیومن چارٹر، وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس میں ایڈ کیا گیا. تو اس طرح سے مطلب یہ قانون جو ہے نئے سرے سے اسے کیا گیا، اور اس حد تک مطلب یہ کہ اسے باقاعدہ القانونی کا لقب دے دیا گیا. بہت بڑی سلطنت تھی. یہ سمجھ لیں کہ مکہ مدینہ سے لے کے پورا مصر اور یمن اور عراق اور کردستان، اور پھر ادھر یورپ کی سائڈ پہ باقاعدہ بوسنیا، سربیا، بوسنیا، روس کی طرف کے کریمیا تک کے علاقے. تو یہ اتنی بڑی سلطنت تھی
جس میں آرمینیا، جارجیا وغیرہ سب شامل تھے، کہ اسے مطلب یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے مطلب آپ کو خاص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسی صورت میں جب کہ کمیونیکیشن بھی اتنا اچھا نہ ہو، ظاہر ہے آج جیسا تو نہیں تھا نا، خبریں پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، اسے پوری اپنے سلطنت کو 21 ڈفرینٹ گورنریٹس جو تھیں اسے منقسم کر دیا تھا، اسے ولایت کہتے تھے، تو 21 ولایتیں تھیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا اس اسٹیج پہ۔ بہرحال 21 ولایتیں تھیں، اور اس کو پھر فردر سب ڈیوائڈ کیا تھا، اسے اس کی سب ڈویژن تھی سنجق کی، تو سنجق اب مطلب یعنی ایک طرح سے سب ڈویژن آف ولایت تھی، 250 سنجقیں تھیں سلیمان کے زمانے میں، تو اس طرح سے مطلب اس نے پورے ملک کو کنٹرول کیا تھا۔ آبادی جو ہے اس میں جو مطلب ایک طرح سے ڈیموگرافی اگر دیکھیں تو تقریباً 1.5 کروڑ تو اس کی جو سلطنت تھی، 1.5 کروڑ کے قریب تو عثمانی ترک تھے، تقریباً 30 لاکھ یونانی جو تھے وہ اس کے تحت تھے، تقریباً 20-30 لاکھ آرمینینز تھے، اسی طرح سے 65 لاکھ کے قریب جو تھے وہ سربیا اور بوسنیا ہرزیگوینیا وغیرہ کی طرف کے لوگ تھے، 15 لاکھ تاتاری تھے، 40 لاکھ رومی تھے، 60 لاکھ کے قریب عربی تھے، یعنی مطلب ایک ڈیموگرافی اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے مختلف علاقوں کے مختلف لوگ جو ہیں وہ عثمانی سلطنت کے تحت اس میں شامل تھے، اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ ان سب مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا وہ بغیر بہت عمدہ انتظام کے ممکن نہیں تھا، جو انتظام وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 21 گورنریٹس کے ذریعے اس نے انتظام کیا۔ تعلیم کی طرف بڑا سخت مطلب اس کا رجحان تھا، اور یہ ہوا کہ ہر مسجد کے ساتھ مکتب جو ہے اس کا قیام لازمی قرار دے دیا گیا، اور اس کے لیے خرچ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یعنی مسجد کے علاوہ بھی بے انتہا مطلب یہ کہ مدارس کھولے گئے، مکاتب کھولے گئے، اسکول کہہ لے، آرٹ کو بہت فروغ ہوا اس کے زمانے میں، سرکاری سرپرستی ملی، فن تعمیر جو ہے ان کا بڑا بہت مشہور وہ ہے آرکیٹیکٹ سنان آغا، جس نے کوئی بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کی ہیں، بڑی عمارات تعمیر کی ہیں، اس کی قیادت میں، اس کی سربراہی میں تعمیرات ہوئی اس کے زمانے میں، اور زرعی طور پہ زرعی اصلاحات کی، اور مطلب زرعی اصلاحات اتنی پرومیننٹ تھی اس زمانے کے حوالے سے کہ 100 سال کے بعد فرانسیسی سیاح جو ہے وہ وہاں گیا تو اس نے خاص طور سے ان مضبوط زرعی بنیادوں کو تذکرہ کیا ہے جو سلیمان کے زمانے میں رائج کی گئی تھی۔ تو یہ اس کا ایک طرح سے سلیمان کا وہ تھا، دور تھا جو گزرا ہے۔ سلیمان کے زمانے میں عثمانی سلطنت میں پیک پہ پہنچی، اور اس کے بعد پھر اس کا زوال کا سلسلہ شروع ہوا، انفیکٹ زوال کی ابتدا بھی اسی کے اپنے زمانے میں ہو گئی، اور وہ ہوئی یوں کہ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام خرم تھا، وہ کافی مطلب ملکی معاملات میں دخیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ جو حرم ہے اس کا اثر انتظامی معاملات میں پڑا اور بڑھنے لگا، اور پھر ظاہر ہے پھر وہ محلاتی سازشیں شروع ہو گئی، اور اس طرح سے وہ زوال کا سلسلہ چلتا رہا۔ پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے 4 بیٹوں کی بات ہو رہی تھی،
بڑا بیٹا جو ہے وہ مصطفیٰ تھا، اور پھر اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جہانگیر تھا. ان دونوں کی ماں ایک ہی تھی. اور اس کے بعد پھر دو بیٹے اور تھے، ایک کا نام بایزید تھا، ایک کا نام سلیم تھا. تو مصطفیٰ جو سب سے بڑا تھا وہ بہت کمپیٹنٹ، بڑا پاپولر، بڑا بہادر، بہت شجاع، اور فوج میں بڑا پاپولر، عوام میں بڑا پاپولر. یعنی ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ صحیح جانشین تھا سلیمان کا. اچھا، لیکن یہ جو ملکہ تھی خرم، جس کا نام میں نے بتایا ہے، اس کے بیٹے کا نام سلیم تھا، اور یہ چاہتی تھی کہ سلیم کو کس طرح سے جانشینی ملے. اور باقاعدہ اس نے کسی طرح سے سازشیں کر کے سلیمان کے کان میں بات ڈال دی کہ مصطفیٰ جو ہے فوج میں اپنے حرعزیزی کی بنیاد پہ آپ کے خلاف بغاوت کی پلاننگ کر رہا ہے. یہ کوئی ایسی عجیب بات تھی بھی نہیں، اس لیے کہ سلیمان کو یہ پتا تھا کہ اس کا باپ جو تھا سلیم، اس نے بھی اپنے باپ کو ڈیسیٹ کر دیا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. تو جب یہ ہوا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ سلیمان کو ڈیسیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور سم ہاؤ یہ سازش کو جتنی پروان چڑھی کہ سلیمان کو تقریباً اس بات پہ یقین آ گیا، کاش نہ آیا ہوتا، اس لیے کہ اگر حکومت مصطفیٰ کو مل جاتی اس کے بعد تو شاید مطلب یہ کہ عثمانیوں کی صورتحال جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتی جو بعد میں ہوئی. لیکن بہرحال اس نے اپنے خیمے میں طلب کیا اور اسے قتل کروا دیا اپنے سب سے بڑے بیٹے کو خود. لیکن ظاہر ہے یہ خیال رہے کہ اس خوف کے تحت کہ میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہے. اب وہ کتنی اس بات کی بنیاد کتنی مضبوط یا کمزور تھی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال مصطفیٰ کو تو مطلب اس طرح سے جو سب سے چھوٹا بیٹا جہانگیر تھا وہ اس کا اثر اتنا شدید ہوا مصطفیٰ کے قتل کا کہ وہ اسی میں بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب رہ گئے دو بیٹے، ایک بایزید اور ایک سلیم. بایزید اور سلیم میں پھر باقاعدہ جانشینی کے لیے جنگ ہوئی. بایزید کو شکست ہوئی، اس نے ایران سے مدد لی. ایران نے اس کے بیٹوں کو یرغمال بنا کے اس کی مدد تو کی، لیکن بہرحال مطلب یہ ہوا کہ اس کی مدد کے باوجود بایزید کو شکست ہوئی اور بایزید مقتول ہوا. وہ جو چار بیٹے تھے اس کے، وہ باقاعدہ ان کو ایرانی سلطنت نے اپنے پاس رکھا اور اسے باقاعدہ مطلب یہ کہ یوز کرتے تھے انہیں مختلف مواقع پہ. بٹ ان اینی کیس یہ ہوا کہ سن 1566 میں جب سلیمان کا انتقال ہوا تو سلیم جو ہے وہ باقاعدہ اس کو حکومت مل گئی سلیمان کے بعد 1566. یہ سلیم ثانی ہے. سلیم اول جو ہے وہ سلیمان کا بیٹا تھا اور سلیمان کا باپ تھا. سلیم اول جو ہے سلیمان کا باپ تھا جس نے ایجپٹ کو مصر کو فتح کیا تھا، اور خلافت بھی اسی کے زمانے میں عثمانی حکومت میں آ گئی تھی. اور یہ اس کا بیٹا سلیم جو ہے، سلیمان کا بیٹا سلیم جو ہے، اس کی حکومت اب قائم ہوئی ہے 1566 میں جب سلیمان کا انتقال ہو گیا. تو اچھا، اب یہ خیال ہے کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا، سلیم کو حکومت مل گئی، لیکن سلیم جو ہے اس کو حکومت بھی ایک تو سازش کے تحت ملی، اس لیے کہ اس کی ماں نے خاص طور سے ایسا کام کیا کہ جتنے لوگ اس کے مقابلے پہ ہو سکتے تھے ان سب کو کسی نہ کسی وجہ سے ٹھکانے لگا دیا. اچھا، پھر سلیم خود بھی
بہت زیادہ کمپیٹنٹ آدمی نہیں تھا، اور چونکہ کمپیٹنٹ آدمی نہیں تھا لہذا ظاہر اس کے مسائل بھی تھے اس چیز سے، شراب کا عادی تھا. یہ پہلا مسلمان، پہلا عثمانی بادشاہ تھا جسے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. کوشش اس کی ہوتی تھی کس طرح سے میدان جنگ میں تو نہ ہی جانا پڑے، اور جنگ اوائڈ ہو جائے تو بہت اچھی ہے. اچھا، چونکہ خود شراب کا دلدادہ تھا، ایشو عشرت میں پڑ گیا، بادشاہ تو اپنی جگہ تھی ہی، لہذا سارے کام جو ہیں وہ اپنے نائبین کے حوالے کر دیے. اب یہ الگ بات ہے کہ نائبین زیادہ تر وہی تھے جو سلیمان کے مقرر کیے ہوئے تھے اس سے پہلے، تو وہ زوال کا پیریڈ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اثرات فوراً نظر آ گئے ہوں. اس میں بھی کافی عرصہ لگا جب تک وہ حکام موجود رہے کسی طرح سے. اس وقت تک مطلب حکومت بہرحال ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتی رہے. دو تین چیزیں اس کے دور میں بڑی اہم ہوئی جن کی اہمیت بعد میں اور زیادہ بھی سامنے آئی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ تک پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کا جو وزیر تھا، جو ایکچولی اس کا مقرر کرتا تھا سلیمان کا، صدوق و نام تھا اس کا، وہ جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اسے دو پروپوزلز دیے جو بڑی اہمیت کے حامل تھے. اس سے ایک تو یہ تھا کہ روس سے دو دریا نکلتے تھے. ایک دریا کا نام تھا ریور ڈان، دریائے ڈان، اور دوسرا تھا ریور وولگا. یہ دونوں دریا جو ہیں یہ پیرلل جو ہے وہ چلتے تھے. اچھا، اور ایک سٹیج پہ ان کے درمیان جو مطلب فاصلہ تھا وہ کافی کم ہو جاتا تھا، تقریباً 30 میل کا رہ جاتا تھا. ایک پروپوزل تو یہ ہوا کہ اگر جہاں پہ فاصلہ کم ہے وہاں سے ایک اگر مصنوعی نہر میں کھود کے اور ان دونوں دریاؤں کو ملا دیا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈان جو ہے وہ یورپ کا دریا ہے، اس ریور ڈان کے ذریعے، اس نہر کے ذریعے آپ والگا میں پہنچ گئے، اور والگا سے کیسپین سی میں آپ داخل ہو سکتے تھے. بہت چھوٹا راستہ پڑتا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ مطلب بڑا اچھا پروپوزل تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایک شہر تھا جس شہر کا نام تھا استراخان. تو اگر وہ جو ہے وہ شہر ان کے قبضے میں آ جائے تو پھر اس نہر پہ کام کیا جا سکتا تھا. اس پر حملہ کیا گیا، اس کو کوشش کی گئی اسے فتح کرنے کی، لیکن وہ بہرحال کامیابی نہیں ہوئی. روس پہ حملہ کیا گیا، ظاہر جو مطلب وہ روس کا حصہ تھا، روس پہ حملہ کیا گیا. اس میں جو بحری بیڑا تھا جس کے ذریعے مطلب حملہ کیا وہ طوفان کا شکار ہوا، کچھ دشمن کے مقابلے سے بھی اور کچھ طوفان میں، اور وہ تقریباً مطلب یہ کہ بحری بیڑا بالکل تباہ ہو گیا، اور اس شہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ بحری بیڑا تو تباہ ہو گیا، اسے 2 سال کے اندر دوبارہ مطلب یہ کہ بنا لیا. لیکن یہ کہ بہرحال جو بحری بیڑا تباہ ہوا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تقریباً 300 جہاز تھے ان کے بحری بیڑے میں. یہ جنگ جو ہوئی ہے اس جنگ میں تقریباً 266 جہاز جو ہیں وہ دشمن کے قبضے میں چلے گئے. اس میں ظاہر کچھ ضائع، کچھ مطلب تباہ بھی ہوئے، کچھ ڈوب بھی گئے، لیکن زیادہ حصہ دشمن کے قبضے میں چلا گیا. ان کا جو مطلب نائب چیف تھا نیوی کا، وہ جو ہے وہ
کسی طرح سے 40 جہاز بچا کے لے کے آیا، اور پہلی قوت ان کی تقریباً بالکل ختم ہو گئی ظاہر اس وقت، لیکن ود ان 2 ایئرس انہوں نے نئے سرے سے اپنی بحری قوت ری اسٹیبلش کر لی۔ سلیم نے اپنے محل کا ایک علاقہ جو ہے اسے دیا بحری جہازوں کی تیاری کے لیے، اور خاص اپنے پیسوں میں سے مطلب باقاعدہ فنڈز ایلوکیٹ کیے، اور نئے سرے سے فوجی طور پہ 68 شپس جو ہیں وہ بنائے گئے، اور پھر بعد میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو اس طرح سے بحری قوت کو انہوں نے دوبارہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے قابو میں کر لیا۔ لیکن بہرحال روس میں یہ مطلب وہ مقابلہ نہیں کر پائے، اور پھر اس کے بعد بس روس سے دوستی کرنی پڑی، معاہدہ ہوا۔ تو یہ جو اس طرح سے یہ جو ان کا پروپوزل تھا اس کا نہر کا، وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسرا پروپوزل جو ان کے زمانے میں تو کامیاب نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ جو مطلب سویز کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک اگر کینال جو ہے نہر بنا لی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی جو ہے یہ آپس سے کنیکٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ اچھا، یہ پروپوزل جو ہے یہ پروپوزل بھی مطلب جو ہوا کہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ بہرحال اس کی طرف توجہ کم ہوئی اور نہیں ہو پایا۔ بہرحال یہ نہر سویز بعد میں بنی، اور یہ تو پھر بہت بات کی بات ہے، جس سے کہ 18 یہ تو ہم بات کریں 1570 کے آس پاس کی، اور اس کے بعد پھر یہ 1859 میں 100 سال بعد یہ نہر بنی، 1859 سے لے کے 1869 تک میں، اور 100 سال نہیں، سوری 300 سال بعد، ہم 1500 تک بات کریں، 1860-70 کی بات ہے، 300 سال بعد یہ بنی۔ پھر یہ مطلب فرانس نے بنائی، یہ ٹھیک ہے وہ عثمانی سلطنت سے اس کی اجازت لے کے اور خاص طور سے ایگریمنٹ کے جو بنائی گئی، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ وہ حکومت جو ہے وہ نہر بنی جو اب اس وقت سویز کینال کے نام سے ہے، لیکن اس وقت جو ہے پروپوزل آیا تھا یہ 300 سال پہلے، جو اس وقت مطلب یہ جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو یہ مطلب یہ کہ سلیم کا زمانہ تھا، اور سلیم کے زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ سلیم کا جو اختتام ہوا ہے وہ بھی وقت شراب کے نشے کی حالت میں وہ گرا ہے، سر میں چوٹ شدید آئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ ایک ایرا بھی ختم ہوا۔ سلیم کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مراد جو ہے، سلیم کا یہ خیال ہے کہ سلیم کا پیریڈ جو ہے وہ 1566 سے لے کے اور 1574 تک کل 8 سال کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا مراد جو ہے وہ حکومت اس کے ہاتھ آئی۔ یہ مراد جو ہے یہ مراد تھرڈ ہو گیا۔ چارٹ سامنے رکھیے جو میں نے بھیجا ہے اس سے پہلے، جو بات مطلب یہ کہ تھوڑا سا اس کی سیکوینس دیکھنے میں آسانی ہوگی، میں نے آج نکالا نہیں تھا ورنہ میں بھی آپ کو دکھاتے، اس میں ٹائم لگے گا، چھوڑی جانے دیجیے، آپ کے پاس چارٹ ہے اسے دیکھ لیجیے گا۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ بايزيد کو مراد کو تخت پہ بیٹھنے کے لیے، یا بیٹھنے کے لیے تو نہیں لیکن بیٹھتے ہی اس نے اپنے بھائیوں کو، تمام بھائیوں کو قتل کرا دیا، اور یہ 5 تھے بھائی جو مقتول ہوئے۔ اور مطلب یہ کہ دیکھیے قتل تو اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، مصطفیٰ کا قتل ہوا سلیمان کے زمانے میں بیٹے کا، کم سے کم اس کے بارے میں یہ تھا کہ صبح اس کے دماغ میں ڈال دیا گیا تھا یقین کی حد تک کہ یہ آپ کا تختہ الٹنے والا ہے۔
اسی طرح سے اور جنگوں میں اگر آپ اس سے اوپر جائیں تو باقاعدہ بادشاہت کے لیے جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں میں لوگ مقتول ہوئے ہیں، وہ بات دوسری ہے۔ لیکن یہاں سے یہ ابتدا ہوئی بنیادی طور پہ اس بات کی کہ اس بات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے کہ شاہی خاندان میں کوئی اور دعوے دار پیدا ہو سکتا ہے، تو سارے بھائیوں کو کر دیا گیا۔ تو یہاں سے جو ابتدا ہوئی تو یہ سلسلہ آگے کافی عرصے تک چلتا رہا، اس کی تفصیل آئے گی تو بیان کرتا رہوں گا۔ بہرحال اس نے اپنے 5 بھائیوں کو، 5 چھوٹے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ تخت پہ بیٹھا، اور ظاہر وہ بہت بڑا بدنامی کا سلسلہ رہا اس کے لیے، اور ہونا چاہیے بھی تھا، ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ حرم کا اثر جو ہے جیسے جیسے بڑھتا گیا، بادشاہ کا اثر کم ہوتا گیا، اور پھر اسی حرم کے مطلب یہ کہ انسٹیگیشن پہ، سازشوں کے نتیجے میں اس کا جو بڑا کمپیٹنٹ وزیر اعظم تھا اس کو قتل کروا دیا گیا، اور ظاہر ہے مطلب اس کے بعد پھر ملکہ جو ہیں یا حرم کی خواتین جو ہیں ان کا اثر اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ 2 جنگیں ہوئی اس کے زمانے میں، سوری 2 جنگیں نہیں، صفوی اور ہسبرگ سے جنگیں ہوئی، بہت سی جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، فائنینشیل ویکنیسز جو ہیں وہ سامنے آنے لگیں۔ اس اعتبار سے اب یہاں سے دیکھیے سلیم کے زمانے میں، سلیمان کا بیٹا جو سلیم تھا، سلیم ثانی، اس کے زمانے میں خرابیاں تو پیدا ہو چکی تھیں لیکن اس کے اثرات اتنے نظر نہیں آئے۔ لیکن وہ اثرات جو ہیں وہ اس کے زمانے میں اپنے کیا کہتے ہیں مراد ثانی کے زمانے، مراد ثانی نہیں، مراد تھرڈ کے زمانے میں وہ اثرات نظر آنے لگے، اس لیے کہ ظاہر اس کی امپروومنٹ کی کوئی صورت نہیں ہوئی، خواتین کا اثر زیادہ تھا، سازشیں چلتی رہتی تھیں اندر اندر۔ یہ خود جو ہے وہ جنگ سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، کتابوں کا اور آرٹ کا دل دادا تھا، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر مطلب حکمرانوں کو کتابوں کا بھی دل دادا ہونا چاہیے اور آرٹ کا بھی دل دادا ہونا چاہیے، لیکن حکمرانوں کو اس زمانے کی طریقے کے مطابق حکمرانوں کو فوجی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، جو صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت بہت کمزور پڑ گئی۔ یہ زمانہ ہے، دیکھیے خیال ہے کہ اس کا پیریڈ جو ہے یہ ہے سن 1574 سے لے کے اور 1595 تک، 21 سال کا۔ انگلینڈ میں کوئن الزبتھ ون کا پیریڈ شروع ہوتا ہے سن 1556 سے، اور پھر غالباً 1601 یا 1602 تک رہا ہے۔ تو وہاں پہ رینیساں کا پیریڈ تھا، وہاں نئے سے مطلب کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے تھے ہر فیلڈ میں۔ اس کی خط و کتابت رہی، تجارتی تعلقات رہے، انگلینڈ والے اس کو بہت مطلب اس کا احترام کرتے رہے، لیکن اپنی طاقت بڑھاتے رہے۔ اسپین سے متحد ہو کے جنگ کی بھی باتیں ہوتی رہیں کہ اس طرح سے جنگ کی جائے، لیکن بہرحال تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی سوائے اس کے زمانے میں، سوائے اس کی کہ ظاہر کمزوریاں سامنے آئیں، جو کافی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ تو یہ اب زوال جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا پیریڈ جو ہے سن 95 تک ہے، سن 1595 تک۔ 1595 میں جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کا بیٹا جو ہے محمد، وہ بھی محمد تھرڈ ہے، اس کے پاس حکومت آئی
لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ سیشن میں گفتگو کریں گے. آج کا وقت جو ہے وہ تقریباً 8:15 ہو رہے ہیں اور اس کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. اگر کوئی گفتگو ہے تو اس دوران میں کر لیتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.